محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ آپ کو یہ شان اور مقام یقیناً میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان سے نسبت اور ان پر اپنی جان اور مال سب کچھ نثار کرنے کی بدولت ملا ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنے دل کے اندر کوئی چاہت رکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا چاہت تھی، کیا آپ کا مرتبہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری 3 خواہشات ہیں۔ پہلی، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انور کی زیارت کرتے رہوں۔ دوسری خواہش فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرتا رہوں۔ اور تیسری خواہش آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ گویا آپ اس شعر کے مصداق تھے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر سے مال و جان سے اولاد سے پیارا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں نہ کوئی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیر ہے اور نہ ہی صدیق اکبر جیسا کوئی مرید ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آئیے اب روایت سنیے کہ جس میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی جماعت کروانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریض ہوئے اور مرض نے غلبہ کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے پھر حکم فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر یہی عذر پیش کیا۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ تاکیداً حکم فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے آپ کے حیات مبارکہ میں ہی آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں یعنی 17 پریئرز پڑھائیں۔ علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق، اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، تھی یہیں رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق۔ تو آخر میں آپ کو وہ روایت سناتا ہوں جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے ساتھ پہلو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دفنایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال ظاہر سے پہلے یہ وصیت کی کہ میری میت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کے باہر رکھ دینا اور یوں کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفنا دینا، اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفنانا۔ لہذا ایسے ہی کیا گیا۔ لوگوں نے آپ کا جنازہ مبارکہ حسب وصیت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور حجرہ انور کے باہر رکھا اور یوں عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہے، لہذا تالا خود بخود کھلا، دروازہ خود بخود کھلا اور لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے پہلوے مبارکہ میں دفنایا۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی پیارا نقطہ آپ کو بتا دوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ کو سانپ سے بچاتے ہوئے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو سانپ کے سوراخ کے آگے رکھ دیا تھا جس پر سانپ نے ڈس لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک اور آپ کی اولاد میں ہیں، ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں اب تک وہ نشان ہوتا ہے۔ جو اصل صدیقی ہوگا، اصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں ہوگا، اس کے انگوٹھے کے نیچے وہ نشان آج بھی ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اس کو شیئر بھی کیجیے اور اپنا کمنٹ بھی دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.